ابو محمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, نعت پڑھی جا رہی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج کے دن کے مناسبت سے کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں, طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا, پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. ہری ہے شاہ حیات ان سے, یہ رونق کائنات ان سے, شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. آج جس دن میں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ وہ مبارک مقدس مطہر ببرکت دن ہے کہ وجہ کائنات, تخلیق کائنات اور عزت کائنات, رسول کائنات, عطرت کائنات, امام الانبیاء, امام الرسل, نبیوں کے نبی, ساقی کوثر, شافی محشر, جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارکہ کا دن ہے. نبی کریم علیہم الصلاۃ والتسلیم اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ کی تعریف کی گئی اور قیامت کی صبح تک بھی آپ کی تعریف کی جاتی رہے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے, آپ کے وصال پر ختم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. جب بحر و بر نہیں تھا, شمس و قمر نہیں تھا, خشک و تر نہیں تھا, کائنات میں کوئی ذرہ نہیں تھا, کائنات نام کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ ستارے, یہ کہکشائیں, یہ آسمان, یہ سمندر, یہ کائنات نہیں تھی, یہ آسمانوں کی بلندیاں نہیں تھیں, زمین کی وسعت نہیں تھی, سمندروں کی گہرائی نہیں تھی. اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بیان ہوتی تھی. قرآن کریم رطب اللسان ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور جب انسانیت دنیا میں آ گئی, وجود انسانیت کو مل گیا, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں میرے آقا کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ کی التجاؤں میں میرے آقا کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مسکینی میں میرے آقا کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام امتحانات دینے کے بعد ان کی دعاؤں میں میرے آقا کا ذکر ہے, وہ مانگتے آقا کو ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں میں میرے آقا کا ذکر ہے, حضرت ایوب کے صبر میں میرے آقا کا ذکر ہے. اور اس زمانے کے متعلق قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب حضور دنیا میں آئے ہی نہیں تھے تو اس وقت بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کیا کرتے تھے, آپ کی مدح سرائی میں بیٹھتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ کہ کائنات کا وہ آخری پیغمبر, وہ لاڈلا محبوب پیغمبر جب اس دنیا میں بشیر نذیر پیغمبر آئے گا تو سب سے پہلے اس نبی کا اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا, اس پر ایمان لانے والا ہوگا تو وہ ہم ہی لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, آپ کی تشریف آوری کی خبریں پہلے ہی دنیا میں آنے لگ گئی ہیں. حضور دنیا میں آئے بعد میں ہیں. ساری کائنات کے لیے قاعدہ کلیہ ضابطہ یہ ہے کہ حضور اس کائنات میں آئے, ساری کائنات کے لیے کلیہ ضابطہ یہ ہے کہ دنیا پیدا پہلے ہوگی, تعریف بعد میں ہوگی, لیکن حضور کے لیے یہ اکیلے تنے تنہا میرے رب کا قانون ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئیں گے, بعد میں آپ کی تعریف, آپ کی مدح سرائی پہلے کی جائے گی. حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں. آپ کے دادا جان آپ کی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں, بیٹا ابھی تو میرے بیٹے دنیا سے گئے نہیں ہیں, آپ نے خوشبو لگانا شروع کر دی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بابا جان یہ غلط فہمی آپ کو کیسے ہو گئی کہ میں آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد میں نے خوشبو لگانا شروع کر دی. ایسا نہیں ہے. جب سے یہ کائنات کا مہمان بچہ, یہ بچہ میرے بطن میں محمد مصطفیٰ آیا ہے, اس دن سے میں دیکھتی کیا ہوں کہ میں چلتی ہوں, حلے مجھے سلامیاں کرتے ہیں, میں رستے پہ چلتی ہوں, درخت جھک کر مجھے سلامیاں کرتے ہیں.
ہیں, پتھر لڑک کے مجھے سلامیاں کرتے ہیں, اور میرے وجود سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آتی ہے. میں گھر جاتی ہوں اور میرے گھر جانے کے بعد جہاں اندھیرا ہوتا ہے بغیر کسی چراغ کے وہاں روشنی ہو جاتی ہے, اور میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں. بقیہ عورتوں کو اپنے ڈھول کے ساتھ رسی باندھنی پڑتی ہے اور اپنے سر کا دوپٹہ باندھنا پڑتا ہے, مگر میں جب سے یہ بچہ محمد مصطفیٰ میرے وطن میں آیا ہے میں اسی کنویں پر جاتی ہوں بغیر کسی رسی اور بغیر کسی دوپٹے کے سہارے کے. پانی خود بخود میرے ڈھول میں آ جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ خوشبو ہیں, وہ عطرت ہیں, وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں آئے تو ہیں, لیکن آپ کے آنے کا انداز کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, وہ تمہیں میں سے ہیں, لیکن انفسکم وہ تم جیسے نہیں ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ختنے کرانے پڑتے ہیں. میرے آقا پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دینا پڑتا ہے. میرے آقا پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے اس کی آنکھوں میں غلاظت ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے. میرے آقا دنیا میں کیا تشریف لائے؟ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, آپ کے ناخن کٹے ہوئے ہیں, آپ کے بال بنے ہوئے ہیں, کنگا کیا ہوا ہے. آقا دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ہر طرف افلاس ہی افلاس تھا, اخلاقی کردار کا افلاس تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایسے موقع پر تشریف لائے کہ کہیں بھی کائنات کے اندر کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں تھی, ہدایت کا کوئی چراغ نہیں تھا. جہاں حضور گئے پوری کائنات کے اندر جو ہدایت پھیلی, جو نور پھیلا, جو روشنی پھیلی, وہ میرے آقا کی مرہون منت ہے. حضرت دائی حلیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں آقا کو لینے کے لیے گئی تو میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ کھلانے پلانے کے لیے تو گھر میں کچھ نہیں ہے, ہر طرف فاقے چل رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ہی سینے سے لگایا تو فرمانے لگیں ابھی حضور میرے سینے سے کندھے سے لگے ہی ہیں کہ پیارے چھوٹے سے ننھے منھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے کندھے پر ہے. میں نے محسوس کیا کہ میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس سال دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العالمین نے اتنی کائنات میں خوشبو بکھیری ہے کہ کائنات کے اندر جتنی عورتیں تھیں اللہ نے سب کو مکہ المکرمہ کے اندر بیٹے تقسیم فرمائے ہیں, کسی عورت کے ہاں بیٹا نہیں ہوا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دائی حلیمہ کے گھر جاتے ہیں, بکریوں کے تھنوں کے اندر خود بہت دودھ آ جاتا ہے اور بکریاں اپنی ترتیب سے حضور کو دیکھ کر چلتی ہیں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سلمان بھائی آپ کی اجازت سے, اگر بکریاں چھوٹے سے ننھے منھے مصطفیٰ کو دیکھ کر چلنا سیکھتی ہیں, ترتیب سیکھتی ہیں, سلیقہ سیکھ جاتی ہیں, تو آپ آج ہم انسانوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر, آپ کے 12 ربیع الاول کو جو آپ کی آمد کا پیغام ہے, میسج ہے, اس سے ہمیں کتنا سلیقہ سیکھنا چاہیے. بالکل ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا, جس کی بنیاد پر قرآن کریم کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اس کائنات میں کسی کے پیچھے چلنا ہے اور وہ قدم کسی کے اس لائق ہیں کہ انہی کے پیچھے چلا جائے تو وہ فقط نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں. آج دنیا کے اندر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.